الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورہ آل عمران آیت نمبر 145 کی تفسیر، اس کا معنی اور مفہوم بیان کیا جا چکا ہے. اس آیت کریمہ سے ہمیں کون سی باتیں معلوم ہوتی ہیں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اس آیت کریمہ سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مخلوقات کی جو مدت ہے یا تمام چیزوں کی جو اجل اور مدت ہے وہ محدود ہے، وہ مقرر ہے اور محدود ہے. اس کی ایک حد ہے، اس حد سے زیادہ وہ مخلوق رہ نہیں سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کتابا مؤجلہ، کہ کوئی بھی نفس اللہ کی اجازت کے بغیر مر نہیں سکتا. اور یہ جو موت جو لکھی ہوئی ہے، کتاباً لکھی ہوئی ہے، اور مؤجلن، مؤجل کہتے ہیں مقرر ہے، محدود ہے، ایک متعین ہے جسے کہہ سکتے ہیں، ایک متعین فکس ہے، ایک لیمٹ ہے اس کی، اس سے زیادہ نہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جانوں کی جو مدت ہوتی ہے، جان کی جو مدت ہے رہنے کی، برقرار رہنے کی، وہ محدود ہے، اس کی ایک لیمٹ ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں رہ سکتی. یہ پہلی بات ہوئی. دوسری بات، اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کو تسلی بھی دی گئی. صحابہ کرام کے لیے تسلی کا سامان تھا جب انہیں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے. اب جب یہ خبر انہوں نے سنی تو ان پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، وہ بکھر سے گئے، ان کے اتحاد میں ایک طرح سے انتشار پیدا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی بھی نفس جا نہیں سکتا دنیا سے مگر اللہ کی اجازت سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وقت آ گیا تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے چلے جائیں گے. اس میں جزا فضا کرنے کی، بے صبر ہونے کی یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس کا جب وقت آتا ہے وہ اللہ کی اجازت سے جاتا ہے، بغیر اجازت کے نہیں چلا جاتا ہے. یہاں سے اللہ کی اجازت قومی طور پر ہوتی ہے تو وہ یہاں سے چلا جاتا ہے. اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت آئے گا تو وہ چلی جائے گی. یہ اللہ کی یہاں مقرر تھا، متعین تھا، اور اجازت وہاں پہ تھی، اس وجہ سے وہ چلے جائیں گے. تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ جب کوئی چلا جاتا ہے تو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر انسان کے لیے واجب ہے کہ اس تکلیف کو جو ہے اس تکلیف پر صبر کرے اور راضی رہے. کیا رہے؟ راضی رہے، اس سے خوش رہے. اس تکلیف پر تکلیف تو محسوس ہوگی لیکن اس تکلیف پر صبر کرنا ہے اور راضی رہنا ہے. یہ دوسری بات ہوئی. تیسری بات، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر چیز مخلوق ہے، ہر چیز مخلوق ہے، یہاں تک کہ موت بھی ایک مخلوق ہے. اس آیت کریمہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہر چیز مخلوق ہے، یہاں تک کہ موت بھی ایک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. ٹھیک ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا، اجازت کے بغیر مر نہیں سکتا. تو اہل علم کہتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں بھی اجازت کی بات کہی جائے وہ مخلوق ہوا کرتی ہے. تو موت کے بارے میں کہا گیا کہ موت بھی اجازت سے، تو موت کیا ہوئی؟ پھر مخلوق ہوئی. تو موت بھی مخلوق ہے کیونکہ جو بھی چیز اجازت کے ذریعے سے صادر ہوتی ہے، آتی ہے، اس کے بارے میں اجازت کی بات کہی جاتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ مخلوق کہلاتی ہے. اور ایک آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ موت کو کیا کہا گیا ہے؟ مخلوق کہا گیا ہے. جیسے سورہ ملک پڑھیے، آیت نمبر 2 کا مطالعہ کریں. سورہ ملک آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات اور زندگی کو پیدا کیا. معلوم یہ ہوا کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور کس کو پیدا کیا گیا؟ موت اور حیات کو. تو معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے. اگر کسی کے اندر موت، کسی پر موت طاری ہو رہی تو یہ موت بھی ایک مخلوق ہے، اور کسی کو زندگی مل رہی ہے تو یہ زندگی کا ملنا بھی ایک
مخلوق، یعنی روح کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور روح کا الگ ہو جانا یہ ایک موت ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. تو موت بھی مخلوق اور زندگی بھی مخلوق. یہ صراط کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں بیان فرمایا. ورنہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی اجازت سے موت آتی ہے. تو جس کے بارے میں اجازت کا لفظ آتا ہے وہ مخلوق کہلاتا ہے. چوتھی بات اس آیت کریمہ سے یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان اس کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہو، وہ اس وقت اس مدت سے کچھ پہلے یا کچھ بعد جو اللہ نے مقرر کیا اس سے پہلے یا اس کے بعد ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. جس وقت جو اجل متعین ہے اسی وقت ہی وہ جائے گا. اس سے پہلے بھی نہیں جا سکتا، اس کے بعد بھی نہیں جا سکتا. یعنی یہ ایسی کوئی بھی بات جو ہمیں بتائی جائے کہ فلاں شخص جو ہے ان کی موت آئی تو انہوں نے وقت کو آگے کر لیا، پیچھے کر لیا، پہلے کر لیا، یہ سب من گھڑت باتیں ہوں. ایسے بہت سارے بزرگوں کے بارے میں قصے کہانیاں عوام کے درمیان جو ہے رائج ہے کہ فلاں کا وقت آ چکا تھا لیکن انہوں نے آگے کروا لیا، پیچھے کروا لیا. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان کا وقت اور اجل آ جائے جو اللہ نے مقدر کر رکھی ہو. اس کی تقدیر میں کسی کا ہاتھ نہیں چلتا. یاد رکھیے، کہنے کا مقصود یہ کہ تقدیر میں کسی کا ہاتھ نہیں چلتا. جو اجل اللہ نے مقدر کر رکھا ہے وہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. جیسے ہندوؤں کے یہاں ہے کنڈلی نکالتے اس کو آگے پیچھے کر لیتے، پنڈت وغیرہ آگے پیچھے کر لیتے، کسی کا اختیار نہیں ہے. یہاں عالم علماء اور پیر کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے اور وہاں پر کوئی پنڈتوں کا بھی کوئی ہاتھ نہیں. یہ سب جو ہے ڈرامے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ڈرامے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاباً مؤجلہ، قرآن حکیم کے الفاظ سنیے، کتاباً مؤجلہ لکھا ہوا ہے اور مؤجلہ مقرر ہے. تو جب مقرر ہے تو کوئی مطلب نہیں لگ رہا. اگر آگے پیچھے ہو جائے تو مقرر کا مطلب ہی نہیں. ایک آدمی ایک ٹائم فکس کر رکھا ہے، اب اس میں تم آگے پیچھے رہے گا تو فکس کا مطلب ہی ختم ہو گیا. ہمارے یہاں نمازوں کا ٹائم ہے، نمازوں کا ٹائم سے کوئی 5 منٹ 10 منٹ آگے پیچھے کرتا رہے تو فکس کرنے کا ٹائم مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں. کہ اللہ کے یہاں جب کوئی چیز فکس ہو جاتی ہے تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے صراحت یہاں تو کتابوں میں مؤجلہ کہا ہے، دوسری آیتیں پڑھیں گے تو اس میں تو صراحت ہے. اس میں کس طرح صراحت آئی ہے آپ پڑھیے، سورہ یونس اٹھائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. موت کا وقت آ گیا تو انسانوں کو نہ تو ایک لمحہ پہلے بلا لیا جاتا ہے اور نہ ایک لمحہ بعد میں. جس وقت جو آیا اسی وقت جتنی سانسیں لکھی ہے مقدر میں اتنی سانسیں وہ لے گا، اس کے بعد ہی جائے گا. ایسے کہتے ہیں نا کہ جتنا دانا لکھا ہے دنیا میں اتنا دانا کھا کر جائے گا. کہنے کا مطلب جتنی سانسیں لینا اس کے مقدر میں ہے اتنی سانسیں ہی لے گا. اور ایک آیت میں تو اس طرح فرمایا سورہ المنافقون میں کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی جان کو مؤخر نہیں کرتے. اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کی اجل یعنی مدت آ جاتی ہے. یعنی اب مدت یہاں پر ہے کہ یہاں آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مؤخر ہی نہیں کرتے. تو مؤخر تاخیر خود اللہ کرے گے، ہم نہیں کرتے اور نہ کریں گے تو پھر کسی اور کے اختیار میں کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہ توحید کا نقطہ ہے. یہ توحید کا نقطہ سمجھیے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. تاخیر اور تعجیل کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں، خود اللہ کرے کہ وہ خود نہیں کرتا تو پھر کسی اور کے ہاتھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ چوتھی بات ہو گئی. چوتھی بات پر ایک چیز آپ یاد رکھیں، ایک حدیث بیان کر کے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیا پیدا ہوتی ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سرہ، جو یہ چاہتا ہو کہ ان یبسط علیہ رزقہ، کہ اس کے رزق میں کشادگی، رزق میں کیا ہو؟ کشادگی. اور یہ چاہتا ہو ان ينسأ فی اثرہ، یا اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے. فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. تو یہاں پر کچھ لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے کہ صلہ رحمی سے کیا ہوتا ہے؟ مدت کو بڑھایا جا سکتا ہے. صلہ رحمی سے کیا ہے؟ مدت کو بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی عمر کو بڑھایا جا سکتا ہے. کیونکہ حدیث میں او ينشأ فی اثرہ، تو کیا بات ایسی ہی ہے؟ مدت کو بڑھایا جا سکتا ہے کہ صلہ رحمی کرو انسان کی مدت عمر بڑھ جائے گی؟ تو اس حدیث کے کئی ایک جوابات دیے گئے. ایک جوابات تو یہ دیا گیا ہے، ایک جواب کہ معنی اس کا یہ ہے کہ اس کی مدت بڑھ جائے گی، عمر زیادہ ہو جائے گا. معنی اس کا ہے کہ اس کی عمر میں برکت آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ ہے اتنا ہی نہیں، جتنے سال اس کو جینا ہے، جتنا اللہ نے مقدر کرے گا اتنا ہی جیے گا.
لیکن اس میں برکت ادا کر دی جائے گی. برکت کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکیوں کی توفیق ملے گی, اچھے اچھے کام کرنے کا نفع بخش کام وہ کرنے لگے گا, اور اس کے زیادہ تر اوقات کیا ہے آخرت کے کاموں میں صرف ہونے لگیں گے. دنیا کے کام سے نکل کر وہ آخرت کے کاموں میں آ جائے گا. زندگی اتنی ہے, اگر 20 سال جینا ہے تو 20 ہی سال جی رہا ہے, لیکن پہلے جو 10 سال جی رہا تھا اس میں کیا تھا, صلہ رحمی سے پہلے وہ 10 سال دنیاوی کام میں مشغول, دنیاوی کام میں لگا ہوا ہے, دنیا کمانا. لیکن بقیہ جو 10 سال جو بچ گئے اس میں کیا کرے گا وہ, اس میں وہ نیکیاں زیادہ زیادہ کرے گا, آخری کاموں پر توجہ دے گا, لوگوں کو نفع پہنچائے گا, وقت کے ضیاع سے, وقت کو ضائع ہونے سے بچائے گا. یہ ایک معنی ہے, زیادہ تر علماء نے یہ بات کیا ہے. اور بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی کیا کہ رزق میں اضافہ ہونے کا معنی اس کا یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اچھا ذکر لوگوں کے بعد زبانوں پر ہوگا, اچھا خیر, اچھے الفاظ سے ان کو یاد کیا جائے گا. تو ایسے ہی ہے, لوگ کہتے ہیں نا وہ چلے گئے کہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے, ان کی نیکیاں ہیں, اچھے کام کر کے گئے, لوگ ان کی تعریف کریں گے, اچھے الفاظ سے ان کو یاد کریں گے. یہ بھی ایک زندگی کی طرح ہے. اب آدمی چلا جاتا ہے تو جس کا ذکر برے باتوں سے ہو تو اچھی بات نہیں ہے, اور اچھے الفاظ سے اور اچھی نیکیوں سے اس کا ذکر ہو تو یہ ایک گویا ایسا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے, ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ گئی ہے. اور بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ 2 طرح کی مدت ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں, عمر کی 2 مدت ہے, 2 اجل ہے. ایک مطلق ہوتی ہے جس کو اللہ ہی جانتا ہے, لوح محفوظ کے اندر اللہ نے اس کی ایک مدت لکھی کہ اتنا وقت تک جیے گا, وہ ہاں ہے, وہ کسی کو نہیں معلوم اور اس کو نہیں معلوم, جیسے کہ پہلے بھی بات ہے. لیکن ایک مقید ہوتی ہے. مقید کا مطلب کیا ہوتا ہے, مقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو کیا کرتے ہیں, حکم دیتے ہیں کہ وہ انسان کی وہ اجل لکھتے, ایک مدت لکھ دے کہ اتنے تک زندہ رہے گا. اگر اس نے صلہ رحمی کیا تو یہاں سے بڑھا دینا, اگر صلہ رحمی کیا تو یہاں سے اس کی عمر کو بڑھا دینا. ٹھیک ہے, یہ کہاں پر لکھا ہے, نیچے والی تقدیر میں ہے, لیکن اوپر والی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بڑھے گی تو صلہ رحمی کی وجہ سے بڑھے. تو ایک مدت اس میں لکھی ہوئی ہے, اور بڑھنے کی مدت کہاں سے لکھی ہوئی ہے, سبب کی وجہ سے لکھی ہوئی ہے. اب یہ بڑھا دینا, پھر خود فرشتے کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ بڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں بڑھایا جا رہا ہے, اسے اتنا بتایا گیا ہے کہ یہ کرے گا تو یہ اس کی مدت یہاں پر پہنچ جائے گی. تو یہ اللہ رب العالمین مستقل طور پر ہر کچھ جانتا ہے, جس کو علم ثابت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس تقدیر میں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ فلاں شخص اتنا زندہ رہے گا, اس درمیان میں یہ صلہ رحمی کرے گا تو یہ سب کچھ اس کی سبب سے اتنا زیادہ بڑھے گا. وہ سب وہاں لکھا, کچھ بڑا نہیں ہے, سب وہاں ایک فکس ہے. لیکن نیچے والی تقدیر میں فرشتے کو چونکہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو یہاں سے یہاں بڑھا دیا جائے. حالانکہ تقدیر میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا, اصل تقدیر میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا, نیچے والی تقدیر میں جو فرشتے کو دی جا رہی ہے اس میں اضافہ یا جو بھی ہونا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمر میں جو اجل متعین ہوتی ہے اس میں بڑھایا جا سکتا ہے اس اعمال کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اعمال کو ہی خدا مان لیتے ہیں, تو اس انداز کی بات نہیں کی جاتی. اعمال سے بڑے مطلب اعمال خدا ہے اس وجہ سے, تو ایسی بات کوئی نہیں ہے. یہ تھوڑی عقیدے کی باریکی ہے جو سمجھنا ضروری ہے. اور بعض گمراہ قومیں اسی وجہ سے گمراہ ہوئی کہ وہ افعال کو بھی کیا مان لیتے ہیں, خدا مان لیتے ہیں. یہ افعال سے یہ ہوتا ہے نا, ان کاف سے یہ کام ہوتا ہے, ان کی وجہ سے یہ کام ہو. تو یہ ساری باتیں جو ہے عقیدے کی گمراہی ہے, اس کو بھی سمجھنا ضروری. تو یہ 4 باتیں تھی جو آپ نے رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین کو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عنایت فرما, اور ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.